हेलो एवरीवन। इस छोटी सी वीडियो में मैं पौलुस रसूल के इफिसियों के नाम के ख़त के पहले बाब की 3 से 14 आयत की रोशनी में लेंट के एक पहलू को उजागर करना चाहता हूँ। लेंट जो है तारीख़ी एतबार से 3 चीज़ों से जाना जाता है। एक तो है दुआ, दूसरा है रोज़ा और तीसरा है खराइत या सखावत। तो इस ताल्लुक़ से इफिसियों के नाम के ख़त में पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार करता है कि खुदा किस कदर फयाज़ और सखी है, जिसने हम पर अपनी बरक़ात को बिला दरेख किए नाज़िल किया है। इफिसियों के ख़त के हवाले से 2-3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात ये कि इफिसियों के नाम का ख़त पौलुस के दूसरे ख़तूत से बहुत मुख्तलिफ है। रोमियों की तरह इस ख़त में किसी मसले पर बहस नहीं की गई, जैसे करंथियों के नाम के ख़त है या दूसरे ख़तूत है, बल्कि इफिसियों के नाम के ख़त में पौलुस रसूल मसीहियत के उन बुनियादी और इंतहाई अहम अल्लाहियाती अक़ायद पर बात करता है जिसका मसीहियत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इस ख़त में ईमान के वसीले फ़ज़ल से निजात की बात की गई है, इसमें एस्कटोलॉजी की बात की गई है, इसमें तसलीस पर बात है, खुदा मसीह की अलूहियत पर बात है, तक़दीस की बात है, पाक रूह के वसीले से बपतिस्मे के ज़रिए इंसानों पर इलाही मोहर की बात की गई है। तो इस तरह से बहुत सारे जो अक़ायद हैं उन पर बात की गई है। अगर इन तमाम अक़ायद का हम अहाता करें और इनको सीखने की कोशिश करें तो ये एक तरह से किसी बाइबल कॉलेज या सेमिनरी में तालीम हासिल करने के से किसी तरह से कम नहीं है। तो यूँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इफिसियों के नाम के ख़त में पौलुस रसूल लेंट के एक पहलू को उजागर करता है। वो है, जैसे मैंने कहा, कि वो फयाज़ी है, खुदा की फयाज़ी या सखावत। तो वो सखावत किस तरह से ज़ाहिर होती है? एक तो ये है कि अगर हम इफिसियों के नाम का ख़त पढ़ते हैं तो तीसरे बाब से 14वीं आयत तक जिस तरह से हमारे तराजुम में आयात हैं, इस तरह से आयात नहीं थी। ओरिजिनल टेक्स्ट में ग्रीक में तीसरी आयत से 14वीं आयत तक ये सिर्फ़ एक ही आयत है और एक लंबी आयत है, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि पौलुस रसूल इस कदर एक्साइटेड और खुदा के फ़ज़ल और उसकी बरक़ात जो उसने गैर मशरूत अंदाज में उस पर और ईमानदारों पर की हैं, उसके बारे में किस कदर अपने अंदर जोश और जज्बा रखता है कि जब वो लिखना शुरू करता है तो वो गोया अपने आप को रोक नहीं सकता और लिखता जाता है, और एक लंबी आयत उसने लिख दी इन तमाम चीज़ों को बयान करते हुए। तो इसमें पौलुस ये बात ज़ाहिर करता है कि खुदा जो है गैर मशरूत तौर पर बिला दरेग किए उसने हम पर अपनी बरक़ात नछावर की हैं। और ये दिलचस्पी की बात है, शायद आप लोगों के लिए ये होगी कि इन तमाम आयात में 3 से 14वीं आयत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें जितने फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, वो सारे जो है खुदा के ताल्लुक़ से हैं और वो सारे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैं। यानी इसमें इसका मतलब ये है कि खुदा ने ये सब कुछ कर दिया है और ये कामिल तौर पर हो चुका है, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर सेटल्ड, जॉब इज़ डन। ये इसी तरह से है जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था कि तमाम हुआ, ये तमाम हो चुकी हैं, ये इसमें कोई बिला शक और शुबे की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें इंसान जो हैं, हम जो हैं, वो पैसिव नज़र आते हैं और खुदा एक्टिव नज़र आता है, यानी वो अमल करता है और हम उसके बेनिफिशरीज़ हैं,
ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے، بلکہ خدا ہمارے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو بلیسنگز جو ہیں یا برکات جو ہیں وہ خدا نے ہمارے لیے مہیا کرتی ہیں، وہ تمام تر وسائل جو ہمیں میسر آنے چاہیے تھے یا ہمارے لیے مناسب اور ہماری نجات اور ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ خدا نے پہلے سے اس کا انتظام کر دیا ہے اور وہ ہمیں میسر ہیں۔ اس انداز سے یہ کہہ لیں کہ اس میں پوری اور کامل یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ خدا برکات نچھاور کرتا ہے اور اس نے کر دی ہے، اور یہ ساری برکات جو ہیں وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں میسر ہیں، اور یہ برکات دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں اور ویلیوبل ہے۔ ان کا مقام یا جہاں پہ یہ موجود ہیں یہ آسمان میں ہے، جہاں پر اگین کہ وہاں پر نہ کوئی دیمک، نہ کیڑا، نہ کوئی چیز اسے نہیں برباد کر سکتی، بلکہ یہ ہمارے لیے پہلے سے مہیا کر دی گئی ہیں اور ہمیں یہ ابھی میسر ہیں، اور یہ مسیح کے وسیلے سے ہے، خدا کے فضل کے وسیلے سے ہے، ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ کس قدر مختلف بات ہے آج کی دور میں جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ انسان یہ ہمیں باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہماری محنت کے وسیلے سے ہمیں میسر آتا ہے، اور ہم اپنی جتنی محنت زیادہ کرتے ہیں اتنا ہمیں برکات زیادہ ملتی ہیں، اور لوگ یہ تمام وسائل حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا کر کے اپنے آپ کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ تمام تر جو وہ حربے استعمال کر کے وسائل اکٹھے یا جمع کر لیتے ہیں تو پھر ان کو آگے دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں بھی وہ بہت کنجوسی کا اور بہت محتاط انداز میں ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، گویا وہ اپنے لیے جمع تو کرتے ہیں لیکن آگے لوگوں کو اس کے وسیلے سے وہ ان کے لیے بابرکت نہیں بنتے۔ تو یوں پولس اس خط میں پہلی چند آیات میں، 3 سے 14 آیات میں ہمیں یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ خدا نے ہم پر یہ فضل کیا ہے اور اس کی تمام برکات اس نے ہمیں عطا کرتی ہیں۔ بطور مسیحی ہمیں صرف یہ نہیں جاننا کہ ہم ایمان کے وسیلے فضل سے بچائے گئے ہیں، بلکہ یہ بھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس فضل کا جو اثر ہے وہ ہمارے عمل، کردار اور ہمارے گفتار پر ہونا ضروری ہے، یا اس کا اظہار ضروری ہے۔ ہم کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک ہمارا کیسا ہے، وہ ہمارے قول سے ہے یا فعل سے ہے، کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ شفقت، مہربانی اور فیاضی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ اگر ہم مسیحی ہیں اور ہم پر فضل ہوا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ ہم ان برکات کو جو خدا نے ہمیں دی ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کے لیے باعث برکت ہونا خود بابرکت ہونے سے زیادہ بہتر ہے، اور پولس کے اس خط کی روشنی میں یہ بات پھر سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لینٹ کے دنوں میں خاص طور پر جہاں پر لوگ روزے پر زور دیتے ہیں، جہاں پر لوگ دعا کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایک دوسرے کو روزہ کھلوانے کے چکر میں رہتے ہیں، وہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو خدا نے ہمیں فیاضی سے عطا کیا ہے اس کو ہم کس طرح فیاض ہو کر دوسروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا رویہ ہی اس دنیا میں ایک واضح فرق پیدا کر سکتا ہے، یا کسی کی دنیا میں یہ فرق پیدا کر سکتا ہے۔ ٹونی سارجنٹ نے یہ کہا تھا ایک دفعہ، اور میں بھی اس کو دہراتا ہوں اکثر، کہ ہم شاید دنیا کو ساری کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کسی ایک کی دنیا کو تبدیل کرنے میں بہت زیادہ قیمت نہیں لگتی، اور خدا نے اتنی قیمت ادا کر کے ہمارے لیے
تمام تر وسائل اور برکات مہیا کر دی ہیں اور جس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر بطور مسیحی ہم پر یہ فرض ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کی گواہی بھی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ فیاضی سے پیش آئیں اور اپنی برکات کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ جہاں پر آپ روزے اور دعا کے بارے میں سوچتے ہیں ان دنوں میں، وہاں پر فیاضی کا رویہ اختیار کرنے کے بارے میں بھی سوچیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔